اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبر پر پھول ڈالنا یا سبز ٹہنی لگانا یہ جائز ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اکثر طور پر جب قبرستانوں میں جاتے ہیں تو لوگ دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، سبز ٹہنی لگا دیتے ہیں۔ کئی تو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور کئی اس پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کریں گے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ جو بھی پھول ڈالے یا ٹہنی وغیرہ لگائے تو اس سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لگانا جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے اس کا جواب بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو فرمایا کہ یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، یعنی ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تر شاخ منگوائی، اسے چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے، پھر ہر قبر میں ایک حصہ گاڑ دیا۔ تو پھر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ جی ناظرین، تو یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جس کی بنیاد پر آج نہیں، یہ اس وقت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے قبروں پر سبز ٹہنی لگانا جو ہے یہ اس وقت سے آ رہا ہے۔ اور پھول جو ہے چونکہ یہ بھی تر ہوتے ہیں تو اس لیے قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں، سبزہ ڈالا جاتا ہے، ٹہنی لگائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک یہ چیزیں تر رہتی ہیں اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اور جب اللہ کا ذکر قبر پر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے قبر میں جو عذاب میں مبتلا شخص ہے اس کے عذاب میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، اب ایک چیز اس ذہن میں یہ آئے گی پھر کہ چلو یہ جو گناہ گار ہیں ان کی قبر پر لگانے سے تو ان کے عذاب میں کمی واقع ہوگی، لیکن جو اولیاء کرام ہیں ان کی قبروں پر جو روزانہ پھول ڈالے جاتے ہیں یا سبز ٹہنی لگائی جائے یا سبزہ وغیرہ رکھا جائے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ تو ویسے بھی بڑے نیک ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں میں تو کمی واقع ہوتی ہے، لیکن جو صالحین لوگ ہیں ان کی قبروں پر پھول ڈالنے سے ان کے درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ چونکہ گفتگو جو یہ طویل ہو جائے گی اس لیے میں اسی بات پر اکتفا کروں گا۔ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ قبر پر پھول ڈالتے ہیں، سبز ٹہنی لگاتے ہیں، سبز پتے ڈالتے ہیں تو پریشان ہرگز نہیں ہونا کہ شاید یہ کام جائز ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اور جو شخص اس پر اعتراض کرے آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ ساتھ ویڈیو میں موجود ہوگا۔ تو ناظرین، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔